زبور 116 اور اس کی 15ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ زبور کی کتاب زبور 116 اور اس کی 15ویں آیت پاک کلام میں لکھا ہے، خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ اگر ہم موت کی بات کریں، ڈیتھ کی، مر جانے کی، یا کسی بھی ایماندار کے سو جانے کی بابت بات کریں، اگر ہم بچے ہیں اور ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، تو کوئی بھی بچہ اپنے والدین کے لیے کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے ماں باپ جب مر جائیں گے تو میں کیا کروں گا، اور کوئی بھی والدین اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچتے کہ اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوا، اگر کل کو یہ مر گیا تو میں کیا کروں گا۔ یعنی موت ہمیں ایک بھیانک چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی خداوند کا بندہ ہے، اگر کوئی خداوند کے ساتھ چلنے والا ہے، اور لفظ آیا کہ اس کے مقدس، یعنی وہ جو اس کے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں، اگر وہ پاک ہیں، مقدس ہیں، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر میں ان کی موت گراں قدر ہے۔ گراں قدر کا مطلب ہے کہ خداوند ان کی موت کی بھی قدر کرتا ہے۔ عہد نامہ عتیق میں، پرانے عہد نامہ میں جب ہم پیدائش کی کتاب اور اس کے ابتدائی ابواب کو دیکھیں، پہلا قتل یا پہلی موت جس دنیا میں ہوئی، وہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو، یعنی قائن نے حابل کو مارا، اور کلام میں لکھا کہ جب حابل مر گیا، اس کا قتل ہوا، تو خداوند یہ کہتا ہے قائن سے کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو راست باز ہے، جو مر گیا، اس کی موت اور اس کے خون کی آواز خدا تک پہنچی، اور اس کے بعد ہم سیت کا اور پوری راست باز نسل کا ذکر جب کلام میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں خداوند کے کلام میں ذکر ملتا ہے کہ وہ کون کون تھا اور وہ کتنے کتنے سال زندہ رہا۔ اور دوسری طرف اگر ہم قائن کی نسل ان کی بات کریں، وہ نسل جو باغی تھی، وہ نسل جو خدا سے دور تھی، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کتنے سال جیے۔ اس کی نسل میں سے جو لوگ پیدا ہوئے ان کے نام تو ہیں بائبل میں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے کتنے سال زندہ رہے۔ اور یہ کلام ایمانداروں کی موت، ان کی زندگی یا کتنے سال وہ جیے، وہ اس لیے بیان کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی ایماندار شخص اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اس کا زندہ رہنا، جیسے پالوس کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے۔ خداوند کے لوگ اگر وہ زندہ ہیں تو وہ زندہ رہنا ان کا مسیح کے لیے ہے، اور اگر وہ مر جاتے ہیں تو وہ موت بھی ان کے لیے نفع کا باعث ٹھہرتی ہے۔ اور زبور 116 اور 15ویں آیت میں یہ کہتے ہیں کہ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ موت اس دنیا میں ایک معمہ، ایک سوال بن کر رہی ہے، اور موسیٰ نبی زبور 90 کے اندر اس کی 3 آیت میں یہ کہتے ہیں، زبور 90 اس کی 3 آیت، ابھی ہم نے اس کو پڑھا بھی، کہ خداوند جب آواز دیتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ اے بنی آدم لوٹ آؤ، تو لکھا ہے کہ وہ خداوند کے پاس چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ نبی بھی وہ اپنے ارد گرد مرتے ہوئے لوگوں کو جب اس نے بیابان میں دیکھا، اس کا بھائی ہارون، اس کی بہن مریم، اور بہت سے قوم بنی اسرائیل کے لوگ جو ملک مصر سے نکل کر آئے تھے، 40 سال کے اس عرصہ میں جب اس نے ان کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، تو وہ تشبیہ دیتا ہے موت کو کہ موت بالکل ایسے آ جاتی ہے جیسے گھاس جو صبح لہلہاتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ موت کے بارے میں کوئی بھی شخص نہیں بتا سکتا، اور موت کے بارے میں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ موت ہمیشہ سے انسانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان رہی، لیکن خداوند یہ کہتا ہے، خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایماندار ہے، مقدسین میں سے ہے، علیحدہ کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے، تو خداوند کے نزدیک اس کی موت بھی گراں قدر ہے۔ وائز کی کتاب اور اس کا 12واں باب، جب ہم خداوند کے کلام میں وائز کی کتاب کو دیکھتے ہیں اور اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، تو خداوند کا بندہ وائز وہ بھی موت کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ لکھا ہے خاک خاک سے جا ملتی ہے، یہ موت ہے۔
خاک خاک سے جا ملتی ہے، اور روح جسے خداوند نے دیا تھا، روح خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ خداوند روح کو دیتا ہے۔ موت اصل میں اس جسم کا مٹی میں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ جسم جو مٹی سے آیا ہے، یہ مٹی مٹی کے ساتھ جا ملے گی، اور روح جسے خداوند نے دیا ہے، روح خداوند کے پاس واپس چلی جاتی ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے 3 باتیں کہ کیوں ایک مقدس شخص کی، ایک ایماندار شخص کی موت خدا کے نزدیک گراں قدر ہے، یا کیوں خداوند یہ چاہتا ہے، کیوں خداوند عمر کی میعاد مقرر کرتا ہے۔ زبور 90 میں لکھا ہے 70 وریتک 80 وریتک آخر نو پھر بھی فنا، آخر کو انسان نے ختم ہونا ہے۔ کیوں خدا نے اس چیز کو مقرر کر دیا؟ وہ کہ اگر ہم خدا کے کلام میں پڑھیں تو موت انسان کی زندگی میں خدا کی نافرمانی کے باعث آئی۔ پہلے آدم کے لیے نہیں لکھا تھا، خدا نے جب پیدا کیا کہ تو اتنے سال ہو کر مر جائے گا، تو خاک سے آیا خاک میں لوٹ جائے گا۔ جب آدم اور حوا نے خدا کی حکم عدولی کی تو خداوند نے اس سے سزا دی اور کہا کہ تو اس زمین پر سخت محنت کرے گا، تیرا پسینہ تیری ایڑی تک آئے گا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، ان سب باتوں میں جو شاید ہمیں پریشان کرتی ہیں، امید کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لے کر آتا ہے، جو کوئی اسے اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، کلام میں لکھا کہ اگر وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، ان کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کیوں خدا کی نظر میں موت، مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ سب سے پہلی بات جس کو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ موت جو خداوند کی نظر میں ہے، اصل میں ہم اسے موت کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، لیکن خداوند کے نزدیک اگر کوئی شخص ایماندار ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا جسم خاک میں ہم دفنا دیتے ہیں اور اس کی روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے، تو خداوند کی نظر میں اس کی موت اس لیے گراں قدر ہے کیونکہ خداوند کے نزدیک یہ موت نہیں بلکہ یہ سو جانا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے کلام میں پولس رسول کا تسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام کا خط، پہلا تسلونیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں اور 13ویں آیت سے 15ویں آیت، اسی طرح 16ویں اور 17ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو خداوند کا کلام اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ لکھا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ 13ویں آیت بیان کرتی ہے کہ جو سوتے ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا، لیکن جب خداوند دیکھتا ہے، خداوند جب نظر کرتا ہے، تو اگر کوئی شخص ایماندار ہے، علیحدہ کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہے، تو خداوند یہ نہیں کہتا کہ وہ مر گیا، بلکہ خداوند کہتا ہے بس وہ جو سو گئے ہیں ہمیں اس کے بارے میں ناواقف نہیں رہنا، کیونکہ یسوع جو مر گیا، یسوع جو جی اٹھا، اسی طرح خداوند ان کو بھی جو سو گئے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ یعنی یسوع کے ساتھ زندہ کرے گا۔ 16ویں اور 17ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیسے ہوگا؟ لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز ساتھ اتر آئے گا۔ پھر خداوند یہ کہتا ہے کہ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ خداوند کی نظر میں مقدسوں کی موت اس لیے بھی گراں قدر ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں اور ابھی یسوع مسیح نسنگے کی آواز کے ساتھ بادلوں پر آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم ہوا میں اٹھائے جائیں گے یا یسوع کا استقبال کریں گے۔ یسوع کی نظر میں جو اس میں سوتے ہیں، جو سو گئے ہیں، یسوع کلام میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ان کو زندہ کرے گا۔ اسی لیے مقدسوں کی موت خدا کی نظر میں گراں قدر ہے۔ اور اسی طرح پہلا کرنتھیوں اور اس کے 15ویں باب میں بھی خداوند کا بندہ پالوس رسول اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 39ویں آیت، خداوند کے کلام میں اس واقعے سے آپ واقف ہوں گے کہ جب ایک شخص جو کہ ایک سردار تھا، اس کی نوجوان بیٹی بیمار تھی،
اور وہ یسوع کے پاس آیا. مرکز کی انجیل 5:39 آیت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ جب یسوع کے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، یسوع میرے گھر پر آ، اسے شفا دے. تو یسوع جب اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، بار بار وہ یسوع سے کہتا ہے، تو کسی نے کہا کہ اب استاد کو تکلیف نہ دے کیونکہ وہ مر گئی ہے. یسوع نے کہا فقط اعتقاد رکھو. یسوع مسیح چل کر اپنے شاگردوں کے ساتھ، ان شاگردوں کے نام بھی لکھے ہیں اس حوالہ میں، یسوع مسیح وہاں پر گئے اور لکھا کہ وہاں وہ بین کر رہے، رو رہے تھے. یسوع نے انہیں خاموش کروایا اور کہا کہ وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے. یسوع مسیح کی نظر میں، خدا باپ کی نظر میں، کوئی جو یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی بادشاہی کا انتظار کرتے ہوئے، وہ لڑکی کے لیے یسوع نے اس لیے کہا کیونکہ اس کا باپ ایمان رکھ کر آیا تھا کہ اگر یسوع آ جائے گا، شاید اس لڑکی کا بیماری کی حالت میں ایمان تھا کہ یسوع آ جائے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. یسوع اس کے لیے بھی کہتا ہے کہ وہ مری نہیں بلکہ سوتی ہے. خدا کی نظر میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر اس لیے ہے کیونکہ یسوع کی نظر میں، خدا کی نظر میں، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، لیکن وہ مرتا نہیں بلکہ خدا کی نظر میں وہ سو جاتا ہے. دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ کیوں خدا کی نظر میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے، کیونکہ موت ایک دروازہ ہے، موت ایک سفر ہے جس کو کر کے ہم نے خداوند تک جانا ہے. جب تک ہم اس سفر کو پورا نہیں کرتے، کوئی بھی شخص جب تک یسوع اگر آ نہیں جاتا، ہمیں موت میں سے گزر کر، ہمیں موت کے دروازہ میں سے گزر کے اس سفر کو پورا کر کے جانا ہے، تب بھی ہم خداوند کے پاس جائیں گے. ہاں، اگر یسوع آج آ جائے اور ہم زندہ ہوں پھر تو بڑا اچھا ہوگا کہ ہم مرے نہیں بلکہ زندہ ہوتے ہی ہوا میں بادلوں پر اٹھائے جائیں. لیکن پھر بھی یاد رکھیں، ہم نے پڑھا تسلیکیوں کے خط میں کہ وہ جو مسیح میں پہلے موئے ہیں، مسیح میں رہتے ہوئے انہوں نے موت کو قبول کیا ہے، پہلے وہ زندہ کیے جائیں گے اور اس کے بعد پہلے وہ ہوا میں بادلوں پر اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد میں اور آپ جو زندہ ہیں ہم بعد میں جائیں گے اور یسوع کا استقبال کریں گے. پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، دوسرا تیموتھیوس اور اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت. خداوند کا بندہ ایک خادم کو خط لکھتے ہوئے، تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے پالوس یہ کہتا ہے، دوسرا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت کلام میں لکھا ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا. میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ وہ زندگی جو اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے بسر کی، اصل میں یہ زندگی یسوع کے لیے بہت سی چیزوں کو قربان کرنے کا نام ہے. خداوند میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے قیمتی وقت کو قربان کرنا پڑتا ہے عبادت کے لیے. خداوند میں رہتے ہوئے کئی بار ہمیں اچھے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ہمیں اپنی دوستیوں کو، ہمیں اپنے تعلقات کو قربان کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی یہ میرے لیے سفر تھی، اب میرے کوچ کا وقت آ پہنچا کہ یہ سفر ختم ہوگا، میں یہاں سے جاؤں گا اور اپنے باپ کے پاس چلا جاؤں گا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو کشتی لڑی، میں نے جو دوڑ مکمل کی، میں نے جو سفر کیا، وہ میں نے اچھے طور پر کیا، میں اچھی کشتی لڑ چکا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، اب دروازہ میرے لیے کھلا ہے اور میں اس دروازے میں سے جا کر، یعنی موت میں سے گزر کر اپنے خداوند کے پاس جاؤں گا. اسی لیے خداوند کہتا ہے کہ اس کی مقدسوں کی موت اس کی نظر میں گراں قدر ہے، کیونکہ ایک ایماندار صرف موت کے وقت میں ہی ایماندار نہیں بلکہ وہ اپنی زندگی میں بھی ایماندار ٹھہرتا ہے اور وہ موت سے پہلے ان چیزوں میں سے گزرتا ہے، سفر کرتا ہے. اسی لیے ایک مقدس شخص کی، ایک ایماندار کی موت خدا کی نظر میں گراں قدر ہے. تیسری اور آخری بات جو خدا ان کے کلام میں لکھی ہے، جس کو ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں اس سے واقف ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم مرتے نہیں ہیں تو ہم اپنے اصلی گھر میں نہیں جا سکتے. پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط میں یہ کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہمارا خیمے کا گھر گرایا جائے. یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، اس زندگی میں ہمارے پاس بہت ساری برکتیں ہیں، اچھی نوکری ہے، اچھا کام کاج ہے،
سر چھپانے کے لیے اچھا گھر، اچھی چھت ہے، موسم کے مطابق ہمارے پاس لباس ہے، گو کہ زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے. شاید بہت سے امیر لوگوں جیسی نہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک ایوریج زندگی جی رہے ہیں. لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی اور یہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ خیمہ کا گھر ہے. موت جب ہماری زندگی میں آتی ہے، مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے جب ہم موت میں سے گزرتے ہیں، تو موت اصل میں ہمیں ہمارے اصلی گھر میں لے جاتی ہے. ضروری ہے کہ ہم اپنے اصلی گھر میں جو آسمان پر ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے، ہم اس میں جانے کے لیے تیار ہوں. اسی لیے خداوند کی نظر میں اس کے مقدسوں کی موت گناہ کا در ہے، کیونکہ جب تک ہم موت میں سے نہیں گزرتے ہم اپنے اصلی گھر کی جانب نہیں جا سکتے. پالوس رسول فلیپیو کے خط میں اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں یہ کہتا ہے، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. نفع کس بات کا ہے؟ نفع اس بات کا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم اپنے آسمانی گھر میں جائیں گے، اس خیمہ کی زندگی سے چھوٹ کر ہم اس جگہ پر چلے جائیں گے جو ہاتھ سے بنا ہوا گھر نہیں ہے، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ابدی گھر ہے. ہم کلام میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے کہ ہم اس خیمہ کے گھر میں رہتے ہوئے کراہتے ہیں، ہم روتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں موت آئے، ہم بڑی لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں. لیکن لکھا ہے کہ موت وہ اصل میں ہمارے اس ابدی گھر میں ہمیں لے کر جانے کے لیے آتی ہے جو جگہ ہماری ہے. اور لکھا ہے وائز کی کتاب میں ہم نے اسے پڑھا، وائز کی کتاب 12ویں باب کی 7ویں آیت میں، کہ روح خدا کے پاس چلی جائے گی. کئی بار زبور جب گاتے ہیں تو ہم اس کو گاتے ہوئے زبور 20 میں گاتے ہیں کہ تو میراث ہے میری، میرا تو پیالہ، جیڑا میرا حصہ اودا تو رکھوالا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایماندار کی میراث ہے یا ایماندار کا جو حصہ اچھی جگہ، ہم اس کو گاتے بھی ہیں کہ تھا ہے منیا گیا میرے واسطے جیڑا، وہ ہے جگہ سونی ستھرا حصہ میرا. یہ سمجھا جاتا ہے گاتے ہوئے کہ شاید ستھرا حصہ قبر ہے. اصل بات روح کی ہے، اور کلام میں لکھا ہے وائز کی کتاب میں کہ روح خدا کے پاس جس نے اسے بھیجا تھا واپس چلی جائے گی. موت جب تک نہیں آتی، روح اس جسم سے نہیں نکلتی، وہ اپنے اصلی مکان میں، وہ اپنی اصلی جگہ پر نہیں جاتی. روح کو خدا کے پاس جانا ضروری ہے، اور جسم کو جو خاک ہے اسے خاک میں لوٹنا ضروری ہے. اسی لیے خداوند یہ کہتا ہے کہ اس کے مقدسوں کی موت اس کی نظر میں گناہ کا در ہے. یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میں واپس آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی. اور اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. خداوند کی نظر میں اس کی مقدسوں کی موت اس لیے گناہ کا در ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، لیکن کلام یہ کہتا ہے، خداوند یہ کہتا ہے کہ یہ مرا نہیں بلکہ کیا ہو گیا ہے؟ سو گیا ہے. موت ایک سفر ہے، زندگی ایک سفر ہے. موت اس سفر کا اختتام ہے، آرام ہے، سکون ہے. اسی لیے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام میں چلے جائیں. جب تک زندہ رہتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں. پالوس کہتا ہے کہ میں قربان ہو رہا ہوں. موت ہمیں اس سفر کے اختتام پر ایک نئی جگہ پر لے جاتا ہے. اور تیسری بات، خدا کی نظر میں اس کے مقدسوں کی موت اس لیے بھی گناہ کا در ہے کیونکہ موت ہمیں ہمارے اصلی مقام پر، موت ہمیں ہمارے اصلی گھر میں لے جاتی ہے. آج میرے عزیزو ہم نے 3 باتوں کو سیکھا. ہم جتنے بھی زندہ ہیں، یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ کیا جب ہم اس دنیا سے اور اس زندگی کے اختتام پر ہوتے ہیں تو کیا خدا کی نظر میں ہماری موت گناہ کا در ہے؟ ہاں، بچے ہمارے عزیز وہ ہمارے لیے روئیں گے، ہمارے لیے بڑے اچھے انتظام کریں گے، بڑے پھول ہماری جسم پر ڈالے جائیں گے، خوشبوئیں لگائی جائیں گی، اچھے لباس پہنائے جائیں گے، شاید ایک اچھی ٹھنڈی قبر کا انتظام کیا جائے جو سایہ دار جگہ میں ہو. لیکن کلام کے مطابق سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا کی نظر میں میری موت گناہ کا در ہے یا نہیں. یہ تب بھی ہوگی جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہوں گے. اور مسیح نے کہا کہ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا. سوچنے کی ضرورت ہے. آج ضرور اپنی زندگی کا جائزہ لیں. میں نہیں جانتا کل میں ہوں گا یا نہیں. ایک ایک سیکنڈ اپنی زندگی کا، ایک ایک وقت اس طرح گزاریں کہ اگر آج خداوند کا بلاوا آ جائے، آج اس کا وقت آ جائے، تو کیا
دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں، لیکن کیا خدا کی نظر میں میری موت قدر کے لائق ہوگی یا نہیں؟ کیا خدا میری موت کی قدر کرے گا یا نہیں؟ یہ تب ہوگی جب ہم نے اپنی زندگی اس کے کلام کے مطابق گزاری ہوگی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی خداوند کے ساتھ گزارنے والے ہوں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو نہ صرف لوگ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں، بلکہ ہماری موت خدا کی نظر میں بھی گراں قدر ہو۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ٹھہرے، آمین۔